ایسے انسان تھے کہ جس کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے پاؤں مبارک پھیلا رکھے تھے، پاؤں مبارک کو صحابہ کرام کی طرف کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی محفل میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے قدم مبارک سمیٹ لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنے پاؤں مبارک سمیٹ لیے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تو حضرت عثمان غنی بڑے خوش تھے کہ اللہ کے محبوب کے داماد بن گئے۔ اس سے بڑی اور خوبی اور فضیلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی تھی کہ ایک بندہ، ایک انسان، حضور کا صحابی، اسے اللہ کے رسول کا داماد بن جائے۔ اللہ کے رسول جو ساری کائنات کے سردار ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، ساری کائنات کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے ہیں، وہ آدمی کے سسر بن جائیں، اس سے بڑی اور کوئی فضیلت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت عثمان غنی بڑی اپنی قسمت پہ بڑے خوش تھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین رہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنے غمگین کیوں رہتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری تھی، ایک قرابت تھی۔ میں اس بات پر فخر کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر ہیں اور میں ان کا داماد ہوں، مجھے اس بات پر بڑا فخر ہوتا تھا۔ آج وہ جو رشتہ داری تھی وہ رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اداس رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ ان کے لیے بڑی خصوصیت تھی، بہت بڑی فضیلت تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انسان کو یہ فضیلت نہیں آئی، کسی انسان کے حصے میں، کہ اس کے عقد میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی اور انسان کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک ہی آدمی کے گھر میں آؤں۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھا کہ دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادیت کا شرف انہیں مل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اتفاق سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس دنیا سے وصال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، میری دو بیٹیاں تھیں جو میں نے تجھے یکے بعد دے گرے، ایک کے بعد دوسری بیٹی تجھے میں نے تیرے نکاح میں دے دی۔ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں اور ایک کے بعد دوسری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوتی جاتی تو میں تجھے یکے بعد دے گرے 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی بڑی خصوصیت اور اہمیت کی حامل ہے، اور ان کی قربانی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کتنا کام لیا دین اسلام کے لیے۔ قرآن پاک کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج جو قرآن ہمارے پاس، جو قرآن آج جمع کیا ہوا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام مقدس ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک جو کلام مقدس کی آج پوری دنیا کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی جمع کیا ہوا کلام ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے جمع کر کے لکھوایا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی ایسی شخصیت تھے، ایسے نرم مزاج تھے کہ جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، بلوائی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بھئی آپ اپنی جو ہے نا حکومت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں، استعفیٰ دے دیں، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کہ ہم
مشاورت کے ساتھ اس پوسٹ پر آئے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ہم کس طرح آپ کے کہنے پر یہ عہدہ چھوڑ دیں؟ انہوں نے کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، پانی بھی نہ جانے دیا۔ 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک و پیاس کی حالت میں اپنے گھر کے اندر رہے، لیکن ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، حق پر قائم رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ 40 دن بھوکے رہے، آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا، اس کے باوجود آپ کیسے زندہ رہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے جب بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو میں اللہ کا قرآن شروع کر دیتا ہوں، میری بھوک اور پیاس اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے مٹ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی تھی۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر عید الاضحیٰ کے مبارک دن میں ہم جس دن عید پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، اس دن سویڈن کے اندر ایک بدبخت شخص نے، ایک ملعون لعین اور بدبخت نے اس کلام مقدس کو، وہ کلام کہ جو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا تھا، وہ کلام کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے سینے میں محفوظ کر کے صحابہ کرام تک پہنچایا، وہ کلام جس کو صحابہ کرام نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے جانوں پر کھیل کر اور اپنی جانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جان نثار کر کے اس کلام کو ہم تک پہنچایا، اس کلام مقدس کو جو اللہ رب العزت نے جس کلام کا خود تکلم فرمایا، اس کلام کی بے حرمتی کی گئی۔ سویڈن کے اندر ایک بدبخت اور ملعون شخص نے نعوذ باللہ کلام مقدس کو، قرآن مجید کے ایک نسخے کو آگ لگائی، اور مجمع کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن میں مسلمانوں کے بڑی مسجد کے سامنے، مسلمانوں کی کثیر تعداد کی موجودگی میں اس بدبخت اور لعین شخص نے کلام مقدس کو جلایا، اور مسلمانوں کے سامنے اس کلام مقدس کو نعوذ باللہ ٹھوکریں مارتا رہا، اپنے پاؤں، اس غلیظ اپنا پاؤں کلام مقدس پر رگڑتا رہا۔ افسوس ہے ان بدبختوں پر، ان کافروں پر افسوس ہے، ان کی عدالت پر افسوس ہے کہ اس بدبخت کو کس طرح کلام مقدس کو جلانے کی اجازت دی گئی، اور بدبخت ہے وہ پولیس سویڈن کی کہ جس نے اس کا تحفظ کیا اور اس کو تحفظ فراہم کیا، اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا اس برے عمل میں اس کا ساتھ دیتی رہی، مسلمانوں کو روکتی رہی۔ یاد رکھیں کہ وہ بدبخت شخص، اس نے ویسے تو کافروں کے لیے تو آخرت میں تو خیر جہنم ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور ایسا عذاب دکھائیں گے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے کہ جو قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جو شخص برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود لینے والا ہوتا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، وہ بدبخت شخص جس نے 2 ارب مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا، 2 ارب مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے، 2 ارب مسلمانوں کے دل مغموم ہوئے، چونکہ یہ کلام مقدس ہے، ہر بندہ اس کلام مقدس کا احترام دل سے کرتا ہے۔ ہم افسوس کرتے ہیں کہ آج صحابہ کرام کا زمانہ نہیں رہا، آج صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان نہیں رہا جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر دور صدیقی ہوتا، اگر دور فاروقی ہوتا، اگر دور عثمانی ہوتا، اور اگر دور علی المرتضیٰ ہوتا، اور ان کے دور میں سویڈن کا کوئی بدبخت قرآن جلا دیتا، تو یاد رکھو صحابہ کرام قرآن کے بدلے میں پورے کافروں کو جلا دیتے۔ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے۔ قرآن تو پورے انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا تھا، قرآن نے تو ہمیں انسانیت سکھائی، قرآن نے ہمیں ماں کے حقوق بتائے، بہن بھائیوں کے حقوق بتائے، قرآن نے ہمیں بیٹیوں کے حقوق بتائے، قرآن نے ہمیں ہمسائیوں کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، کافروں کے بھی قرآن نے حقوق بیان کیے، غیر مسلموں کے قرآن نے حقوق بیان کیے، غلاموں کے قرآن نے حقوق بیان کیے۔ وہ قرآن جس کی وجہ سے دنیا کے اندر نور پھیلا،
جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اجالا پھیلا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر لوگ کفر و شرک کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار پوری دنیا کے اندر ہونے لگا، اس کلام مقدس کی توہین ہوئی۔ افسوس ہے ہمارے حکمرانوں پر، افسوس ہے اس وقت کی حکومت پر کہ صرف بیان بازی کر کے صرف بیان دے دیتے ہیں کہ فلاں سویڈن کی حکومت نے ہمارے دلوں کو مجروح کیا۔ بیان بازی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ افغانستان کی طرح اقدام کریں کہ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ جب تک سویڈن کی حکومت اس بدبخت کو سزا نہیں دیتی اور معافی نہیں مانگتی، اس وقت تک سویڈن کی تمام مصنوعات کا افغانستان والوں نے بائیکاٹ کیا۔ پاکستان والے بھی یہ کر سکتے تھے، یہ غیرت کا مظاہرہ پاکستان کی حکومت بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ بیچارے غلامی کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے یہ غلام بن جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، آئی ایم ایف کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں کھانا پینا نہیں دیں گے، ہمیں قرضہ نہیں دیں گے۔ ان کے دلوں میں قرآن کی حضور کی سچی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر پھینک دیتے اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے۔ اگر حضور سے سچی محبت ہوتی سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے، اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے اور سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ جب تک تم اس بدبخت کو سزا نہیں دو گے، جب تک تم معافی نہیں مانگو گے، اس وقت ہمارا تمہارے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہے، ہم تمہارے ساتھ نہ تجارت کریں گے، ہم تمہارے ساتھ نہ کوئی اور معاملہ کریں گے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہم مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، جب ہمارے اندر ایمان کی پختگی نہیں ہوگی تو ہم نہ قرآن کا دفاع کر سکیں گے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کر سکیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو، ان لعینوں کو جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کی، قرآن کریم کی جنہوں نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جس حکومت نے، جس عدالت نے اور جس جج نے اس کو یہ اجازت دی کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ایسی بے غیرتی والی حرکت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔